کرے قد تستعمل حاضہ مجرورتن، کبھی یہی ضمائر مرفوع منفصلہ مجرور استعمال ہوتی ہیں۔ مثال آپ کو دی ہے ہوا کا انا، اور دوسری مثال دی ہے ہاں ہوا یا انا کا انتا، انا کا انتا یا ہوا کا انتا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیری طرح ہے، انا کا انتا یعنی میں تیری طرح ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بعد میں کہتا ہے وقد، آخر میں بھی کہتا ہے وقد تستعمل مجرورتن، تستعمل مجہول کا صیغہ ہے مجرورتن۔ ہاں اس کو نائب فاعل اگر نہیں، اگر مفعول بھی بنائے نائب فاعل پھر ضمیر رکھیں تو پھر مجرورتن پڑھیں گے، وإلا مجرورتن پڑھیں گے۔ کہتا ہے انہی ضمائر منصوب منفصلہ کو، جو منصوب منفصلہ بھی بتائی ہے نا 14، ان کو مجرور بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کے مرفوع کو مجرور استعمال کر سکتے تھے۔ سمجھ آئی آغا جی؟ اب یہ تھا ان دو اشعار کا مطلب، یہ واضح ہو گیا ہے۔ ہاں مصطفیٰ رات کو مطالعہ کیا کریں، ابھی مطالعہ نہ کریں، ابھی میری طرف توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تنبیہ الضمیر ایا واللواحق لہ عند سیبویہ حروف تبین الحال، یہ ایک تنبیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں آغا جین یہ آخر میں جو ہم نے آپ کو کیا ذکر کیا ہے، ضمائر منصوب منفصلہ، یہ ذکر کیا ہے نا آخر میں، یہ ذکر کیا نا۔ کتنی تھی ٹوٹل؟ 14۔ اصل ایک ہے یا باقی ساری اس کی۔ کہتے ہیں یہ ضمائر منصوب منفصلہ میں ایک لفظ آ رہا ہے ایا، سب میں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے ایا، آگے آ رہا ہے ہو، ہما، ہم، ہاں کا، کما، کم، ہاں کے، کما، کنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کا ساری ضمیر ہے یا کچھ اور ہے اور بعد والا کچھ اور ہے۔ یہاں انہوں نے دو قول ذکر کیے ہیں۔ ایک جناب سیبویہ کا کیا ہے، سیبویہ کے نزدیک یہ قول سیبویہ کا ہے، سیبویہ کے نزدیک ایا ضمیر ہے اور بعد میں آنے والے سب کے سب حروف ہیں۔ کیا ہیں؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سب کے سب حروف ہیں، ضمیر ایا ہے۔ کس لیے لاتے ہیں ان حروف کو؟ مخاطب، غائب اور متکلم پر دلالت کرنے کے لیے ان کو آخر میں لے آتے ہیں، ضمیر کے آخر میں، اور مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث، غائب، مخاطب اور حاضر کو بیان کرنے کے لیے یہ حالت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مخاطب کیا ہے، مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، سمجھ آئیے، غائب ہے، حاضر ہے، کیا ہے، کیا ضمیر صرف یہ ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ سیبویہ کا نظریہ۔ جناب مصنف نے کسی اور کتاب میں کہا ہے اسماء مضاف الیہا۔ آغا جی یہ باقی جو آ رہے ہیں ایا کے علاوہ، کہتا ہے یہ اسماء ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا عند المصنف،
آخر میں الفاظ اسماء ہیں اور مضاف الیہ ہے. یہ جو ہے مضاف ہو رہا ہے ہمیشہ، اور کا کما کم کے کما کم ہو ہوا ہم، یہ سارے کے سارے مضاف الیہ. دو قول ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک سوائے کا قول تھا اور ایک تیسرا قول بھی ہے. کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ملا کر کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. یہ سارے کی ساری کیا ہیں؟ ضمائر ہیں. متفقہ طور پر جو ہے ان دونوں مل کر جو ہے یہ ضمیر بنتی ہے. نہ یہ ہے کہ یا ضمیر ہے اور یہ حروف ہیں، نہ یہ ہے کہ یا ضمیر ہے اور وہ مضاف الیہ ہیں. ضمیر نہیں ہے. جی یہ کسی نامعلوم ناحوی کا قول ہے. ہاں جی، اس کا نام معلوم نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آئیے شعر پہ. تیسرا شعر. وفی اختیار لا یجیء المنفصل منفصل اذا تعطى ان یجیء المتصل. یہاں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ حالت اختیار میں لا یجیء المنفصل، ضمیر منفصل کو نہیں لایا جائے گا. جب تک اختیار ہوگا ضمیر منفصل کو نہیں لایا جائے گا. اذا تعطى ان یجیء المتصل، یعنی جب تک ممکن ہو ضمیر متصل کو لانا منفصل کو نہیں لایا جائے. اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ تشریح واضح ہے. کہتے ہیں دیکھیں، ضمیر کی وضع کس لیے ہے؟ تاکہ اس کو اسم کی جگہ پر، اسم ظاہر کی جگہ پر استعمال کر سکیں. اور اسم ظاہر کہنا طول کا باعث ہے، ضمیر اس سے مختصر ہوتی ہے. ہو ضمیر، ہم دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے. رجال کے کتنے لفظ ہیں؟ را، جیم، الف، لام، 4 لفظ ہیں. بجائے اس کے کہ رجال کو ذکر کریں یہ کہیں گے ہم. ضمیر جو ہے اختصار کے لیے وضع کی گئی ہے. اور جب کلام میں اختصار مطلوب ہو تو کس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ضمیر کو. ضمائر کو استعمال، ضمائر میں سے کسی ضمیر کو استعمال کرنا چاہیے. اب ضمیر ہمارے پاس 2 قسم کی تھی، منفصل بھی تھی، متصل بھی تھی. متصل ضمیر جو ہیں یہ منفصل سے مختصر تر ہے. چونکہ منفصل جو ہے بعض کیا ہے؟ انتا، انتما، انتم. کتنے لفظ ہیں؟ 3 یا 4. کہتا ہے ضمیر متصل اس منفصل سے مختصر تر ہے، اصل مقصود کے مطابق ہے. ضمیر کو وضع کس کے لیے ہے؟ اختصار کے لیے. اختصار مطلوب ہوتا ہے اور ضمیر متصل سب سے زیادہ مختصر ہے. اس لیے جب بھی ضمیر کو استعمال کرنا چاہیں، اگر آپ کی مجبوری نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ضمیر متصل کو اختیار کریں. اسی لیے کہا ہے فی اختیار لا یجیء المنفصل، حالت اختیاری میں، یعنی ضرورت شعری سے ہٹ کر، ضرورت شعری سے ہٹ کر آپ نثر میں جب بھی ضمیر کو استعمال کرنا چاہیں، اگر مشکل نہ ہو تو ضمیر متصل کو استعمال کریں. کیوں؟ کہا ہے کہ ضمیر کی اصل وضع ہی اختصار کے لیے ہے اور ضمیر متصل سب سے زیادہ مختصر. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ لی بات. مگر ان لم یتعطوا، اگر ضمیر متصل کو لانا ممکن نہ ہو. بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، اختیار ہی نہیں رہتا انسان کا، کلام کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں پر ضمیر منفصل کو لایا جائے، متصل کو لانا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ضمیر منفصل کو استعمال. اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے
کہ شارع اس شعر کی تشریح میں بتانا چاہتا ہے کہ کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ ضمیر متصل کو نہیں لا سکتے، منفصل کو لانا آپ کی مجبوری ہے۔ وہ ٹوٹل 5 مقامات ہیں، توجہ کرنا۔ کتنے مقامات ہیں؟ کس کے؟ ضمیر متصل لانا ممکن نہیں ہے، وہاں ضمیر منفصل کو لائیں گے۔ یہ کہتا ہے سب سے پہلے بِأَن تَأَخَّرَ عَنْهُ عَامِلُهُ، ایک ضمیر کا عامل مؤخر ہو جائے اور خود ضمیر مقدم کریں تو وہاں پر ضمیر منفصل کو نہیں لا سکتے، متصل کو نہیں لا سکتے۔ جیسے ایاک نعبد، ایاک نستعین۔ نعبد عامل ہے، ایاک معمول ہے، اور عامل پر مقدم ہو گئی۔ ضمیر کا عامل مؤخر ہو جائے اور خود ضمیر مقدم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ متصل ہمیشہ عامل کے بعد آتی ہے۔ اگر آپ نے مقدم کرنا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہاں پر متصل مقدم نہیں ہو سکتی، متصل ہمیشہ بعد میں آئے گی۔ جب مقدم کرنا تو آپ مجبور ہیں پھر ضمیر منفصل کو لائیں۔ ایاک بھی منفصل ہے، یہ اور یہ دونوں منفصل ہیں، چونکہ عامل سے مقدم ہو گئی ہیں، عامل ان سے مؤخر ہو گئی۔ یہ پہلا مقام ہے۔ او حذف عاملہ، دوسرا مقام، جب ضمیر کا عامل حذف ہو جائے، کر دیا جائے، یہ دوسرا مقام ہے۔ مثلاً ایاک والاسدا، ذرا ہدایہ سمدیہ کو ذہن میں لائیں، باب تحذیر کو ذہن میں لائیں۔ ہم نے کہا تھا وہاں پر فعل کا حذف کرنا واجب ہے، چونکہ وقت نہیں ہوتا فعل کے ذکر کرنے کا، اور مثال دی تھی ایاک والاسدا، سمجھ آئیے؟ یہ ایاک ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ اور ضمیر منصوب منفصل لائے ہیں، متصل نہیں لا سکتے، چونکہ متصل ہوتی ہے عامل کے ساتھ ملی ہوئی۔ جب عامل کا فعل کا حذف کرنا واجب ہوا تو ضمیر متصل بغیر عامل کے نہیں آ سکتی۔ اب ہم مجبور تھے ضمیر عرب والے منفصل لے آئیں، تو لہذا یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا کہتے ہیں او کان معنویًا، ضمیر کا عامل آغا معنوی ہو۔ اب آپ ایک کلاس اور پیچھے چلے جائیں عوامل میں، ہم نے وہاں پر آخر میں تقسیم کی تھی کہ کبھی عوامل لفظی ہوتا ہے، کبھی عوامل مبتدا کا عامل لفظی ہے یا معنوی۔ ایک قول ہے کہ معنوی ہے، ابتدا مبتدا کو رفع دیتی ہے۔ اب ضمیر کو اگر آپ مبتدا واقع کریں گے تو اس کا عامل کیا ہوگا؟ معنوی ہوگا۔ جب ضمیر کو مبتدا واقع کریں یعنی ضمیر کا عامل معنوی ہو تو اس وقت بھی ضمیر کو منفصل لائیں گے، متصل نہیں لا سکتے، چونکہ متصل آتی ہے عامل لفظی کے ساتھ، معنوی کے ساتھ آ ہی نہیں سکتی، معنوی نظر ہی نہیں آتا۔ مثلاً آپ کہتے ہیں آنا، کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں، انا زیدن، میں زید ہوں، ہوا زیدن، وہ زید ہے۔ انا کو مبتدا بنائے، ہوا کو مبتدا بنائے، عامل معنوی ہے، لہٰذا یہاں متصل کا لانا ممکن جی۔ ابتدا محلاً یہ مرفوع ہے، رفع کون دے رہی ہے؟ ابتدا۔ وہ ابتدا کیا ہے؟ معنوی عامل ہے، لفظی ہوتا تو نظر آتا نا آپ کو۔
جی انا مبتدا زید خبر، ہوا زید، ہوا کامل مانوی ہے، لہذا آپ منفصل لائیں، متصل نہیں لا سکتے۔ کتنے مقامات ہو گئے؟ چوتھا او ہوسرا، ہوسرا او ہوسرا سے کیا مراد ہے؟ اگر ضمیر محصور فی واقع ہو، یہ محصور فی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز، کسی فعل، کسی صفت کا ضمیر میں حصر لے آئیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ ما ضرب زیدن الا انا، ما ضرب زیدن، زید کو نہیں مارا مگر میں نے، ما ضرب زید الا انا، ضرب کس میں منحصر ہے؟ انا میں، انا کیا ہے؟ ضمیر محصور فی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضرب کو حصر منحصر کر دیا نا، یعنی زید کو نہیں مارا مگر میں نے، یعنی مارا ہے اگر زید کو تو صرف میں نے مارا ہے، اور کسی نے مار کو منحصر کر دیا کس میں؟ انا میں۔ ما ضرب زیدن الا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی الا کے بعد واقعہ کرنا چاہیں تو ضمیر منفصل آئے گی، منفصل متصل نہیں لا سکتے، الا کے بعد متصل نہیں آتی۔ یا کہیں ضمیر جب محصور فی، چونکہ اس نے محصور فی کہا ہے، ہوسرا یعنی ضمیر میں حصر لایا گیا، یعنی ضمیر کو محصور فی بنا دیا جائے، تو اس وقت جو ہے ضمیر کو منفصل لائیں گے، متصل۔ ٹوٹل کتنے مقامات تھے؟ 5، ایک رہ گیا ہے۔ آو اسند الیہ صفت جرت علی غیر من ہی اللہ، ترجمہ پہلے دیکھنے ہیں اس عبارت میں۔ او اسند الیہ، یا ضمیر کی طرف، ہی کی ضمیر الیہ، ہی کی ضمیر لوٹائیں ضمیر کی طرف، یا ضمیر کی طرف نسبت دی جائے کس کو؟ صفت کو۔ اسندہ کا نائب فاعل کون ہے؟ صفتن، عبارت کی طرف توجہ کریں، کہہ رہا ہوں، یا نسبت دی جائے ضمیر کی طرف ایسی صفت کی جرت اللہ غیر من ہی اللہ، کہ وہ صفت جاری ہوئی ہو غیر من ہی اللہ پر، غیر من ہی اللہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیا ہے؟ 5واں مقام، میں پہلے مقام ذکر کروں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ صفت کیا ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں صفت جاری ہوئی ہے غیر من ہی اللہ پر، وہ صفت کیا ہوتی ہے کہ جس کو کہیں گے جاری ہوئی ہے من ہی اللہ پر۔ من ہی اللہ کا کیا مطلب ہے، غیر من ہی اللہ کا کیا مطلب ہے، اور کیوں جہاں ضمیر منفصل ہوتی ہے، ڈھیر صرف مطلب ہے۔ پہلے میں مختصر سا وہ 5واں، ہاں جی، جب ضمیر کی طرف نسبت دیں ایسی صفت کی جو جاری ہے غیر من ہی اللہ۔ یہ عبارت عربی میں مجبور ہے، کیونکہ جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اسی طرح رکھیں کہ اگر ضمیر کی طرف نسبت دی جائے ایسی صفت کی کہ جو جاری ہو غیر من ہی اللہ پر، اس وقت ضمیر کو منفصل لائیں گے، متصل لانا ممکن نہیں ہے، منع ہے۔ سمجھ آئیے حاجی؟ اب آئیے میں اس کی وضاحت کر دوں، بس 10 آپ کا سمجھنے تمام ہو گیا ہے۔ 5 موارد تھے کہ جہاں پر ضمیر متصل کو لانا ممتنع ہے، محال ہے۔ ایک، جب عامل مؤخر ہو جائے، ضمیر مقدم ہو جائے۔ دوسرا، عامل حذف کر دیا جائے، یک والا صدا۔
تیسرا عامل اس کا مانوی ہو، چوتھا اللہ کے بعد واقع ہو یا کہیں ضمیر محصور فی واقع ہو، پانچواں جب صفت کی نسبت دی جائے ضمیر کی طرف اور وہ صفت جاری ہو غیر من ہے یا لا۔ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ اب آئیے ہمارے پاس صفت کی دو قسمیں ہیں۔ صفت ایک ہوتی ہے من ہے یا لا، دوسری کہلاتی ہے غیر من ہے یا لا۔ اس صفت سے کیا مراد ہے؟ ابھی میں اس میں فاعل لوں گا، ہو سکتا ہے اس سے مراد کچھ اور بھی، ابھی میں اس میں فاعل صفت سے مراد اس میں فاعل، کبھی کبھی کلام میں اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں عرب والے، اور وہاں پر جو ہے اس فاعل کو کہتے ہیں صفت۔ فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ اس میں فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جرت علی من ہے علی اور جرت علی غیر من ہے یا لا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ میں وہ جرت کو نہیں لکھا، جرت علی من ہے یا لا، جرت علی غیر من ہے یا لا۔ میں آپ کو مثالیں دوں تو واضح ہو جائے گا، گھبرائیں نہیں، بہت آسان ہے۔ آپ ہدایت سمدی سے پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی آپ کو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ہدایت سمدی میں پڑھ چکے ہیں۔ صفت جرت علی ہے من ہے یا لا، جرت علی غیر من ہے یا لا، یہ ہدایت سمدیہ میں ہے۔ زید قائم، اس کو دیکھیں، زید عمر ضارب ضاربہ ہوا۔ اب اس میں بھی اس میں فاعل آیا ہے، یا اسی کو آپ اس میں غلط، اسی کو میں ہی ضارب بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سمجھنے میں آسانی مل جائے۔ آپ کوئی بھی اس میں فاعل کا صیغہ لکھ سکتے ہیں، فرق مثال دینے کے لیے کوئی فرق نہیں، لیکن آپ ضارب لکھ دیں، آسان ہے یہ۔ اب ادھر بھی ضارب ہے، ادھر بھی ضارب ہے، یہ بھی صفت کہلائے گا، یہ بھی صفت کہلائے گا، لیکن اس کو کہیں گے صفت جرت علی من ہے یا لا، اس کو کہیں گے صفت جرت علی غیر من ہے یا لا۔ یہ جرت علی من ہے یا لا، اس کا میں ترجمہ کرا دوں، وہ صفت جو جاری ہے، جو جاری ہے، اس پر کہ جس کے لیے تھی، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ صفت جرت علی من ہے یا لا، وہ صفت کہ جو جاری ہے اس پر کہ جس کے لیے تھی، یعنی جس کے لیے تھی اسی کے لیے جاری ہے، اسی کے لیے ہے، جس کے لیے ہونا چاہیے اسی کے لیے ہے۔ زید ضارب، زید سے ضرب سرزد ہوئی، آگا زید سے ضرب سرزد ہوئی ہے، ہم نے کہا زید ضارب، ضارب کون ہے؟ زید ہے۔ زید کے لیے ضارب کہنا چاہیے تھا اور زید کے لیے ہی کہا ہے، زید کے لیے ہونا چاہیے تھا ضارب اور زید کے لیے ہی کہا ہے، اس صفت کہیں گے جرت علی من ہے یا لا، صفت جس کے لیے ہونی چاہیے تھی اسی کے لیے ہے۔ کبھی کبھی آغا صفت کو لاتے ہیں ایک اسم کے بعد، لیکن وہ صفت اس اسم کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس سے صادر نہیں ہوتی، کسی اور سے صادر ہوئی ہے، سمجھ آئیے؟ جس کے لیے لگتا ایسے ہے کہ اسی کے لیے ہے، جیسے یہ زید والی مثال میں دیکھ لیں، عمر کے بعد ضارب آ رہا ہے،
ایسے لگتا ہے کہ ضارب امر ہے، لیکن ضارب امر نہیں ہے، بلکہ امر مضروب ہے اور ضارب کون ہے؟ زید۔ اس صفت کو کہیں گے صفت جرت علی غیر من ہیلا۔ یہ صفت جاری ہوئی ہے اس کے لیے کہ جس کے لیے جاری ہوئی ہے اس کے لیے کہ جس کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جاری ہوئی ہے زید کے لیے، حالانکہ زید کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ امر کے بعد آ رہی ہے، امر کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ زید کے لیے ہونی چاہیے تھی اور زید کے لیے ہی ہے۔ یہ زید امر کے لیے ہونی چاہیے تھی لیکن امر کے لیے نہیں ہے۔ اس صفت کو کہیں گے، اس اسم فاعل کو کہیں گے صفت جرت علی۔ سمجھ آئیے آسن پلے پڑا ہے، سمجھا لیں گے کسی کو سمجھانا ہو تو۔ صفت کی دو قسمیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کس کا؟ ہاں اس کا ترجمہ تو آسان ہے نا، زید وہ ضارب ہے، زید کیا ہے؟ ضارب ہے، مبتدا خبر ہے۔ اب دیکھیں یہ میں اس کی ترکیب پوری کراؤں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی ترکیب۔ یہ مبتدا ہے، زید کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ پھر امر مبتدا ثانی ہے، ضارب اسم فاعل، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول بہ، ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل۔ کس کے لیے؟ اس میں فاعل کے لیے۔ فاعل ہوتا ہے نا، اس میں فاعل فعل والا عمل کرتا ہے نا، سمجھ آئیے۔ زید وہ زید، یہ ہوا کا تعلق زید سے، زید وہ زید جو ہے ضارب مارنے والا ہے ہو امر کو، زید وہ زید مارنے والا ہے امر کو۔ اب سمجھ آئیے، صفت جرت علی منہی اللہ، صفت جرت علی غیر منہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پر کہ جب صفت جرت علی غیر منہی اللہ ہو آسن تو یہاں پر ضمیر متصل کو کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں ضمیر منفصل کو لاتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ سمجھ آئی؟ سوال سمجھ آئے؟ یہاں آپ اس بجائے اس کے کہ اس ہوا کو آپ منفصل لائیں، ایک ہوا کو یہاں مان لیتے، اس کا فاعل چھپا لیتے، مستتر کر لیتے، اور وہ ضمیر متصل ہوتی، مستتر متصل ہی ہوتی ہے نا، مندر چھپ جاتی، متصل آتی۔ آپ متصل لا سکتے تھے، منفصل کو کیوں لے؟ آپ کہتے ہیں متصل نہیں لا سکتے۔ یہاں پر منفصل کو لانا واجب ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جواب سننا ذرا دل تھام کے۔ کہتے ہیں اگر اس مقام پر اس مثال میں ضمیر کو متصل لاتے اور مستتر کر دیتے تو سننے والے سامع کو اشتباہ ہو جاتا کہ زید ضارب ہے یا زید مضروب ہے۔ زید ضارب ہے، وہ سمجھتا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زید امر، یہ امر جو ہے مارنے والا ہے کس کو؟ زید کو۔ حالانکہ میری مراد کیا ہے؟ زید ضارب ہے، امر مضروب ہے۔ آپ سمجھتے کہ یہ کہہ رہا ہے امر ضارب ہے اور زید مضروب ہے۔ یہ ضمیر جو امر کی طرف ہے، ہوا کی ضمیر جو اندر رکھ دیتے تو وہ فوری پلٹتی سامع سمجھتا کہ جو اندر ضمیر ہے وہ امر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی امر ضارب ہے۔ کیوں یہ سامع سمجھتا؟ سامع کا دماغ خراب تھا کہ یہ سمجھتا؟ ہاں سمجھتا یہی۔ کیوں؟ اس لیے
کہ یہ ضمیر ہوا اگر یہاں مستتر کر دیتے تو اس ضمیر کے کون قریب ہے؟ امر. ایک قاعدہ ہے اقرب لل اقرب. اگر آپ کو شک ہو کہ یہ قریب والی ضمیر قریب والی کے لیے ہے یا بعید والے کے لیے ہے تو اقرب اقرب کے لیے ہوتا ہے. قریب تو سامع سمجھتا کہ یہ ایک ادھر ضمیر ہے ہوا ایک ہو ضمیر ہے. نہیں پتہ کہ اس کا مرجع کیا ہے, نہیں پتہ اس کا مرجع. سامع یہی سمجھتا کہ جو قریب والی ضمیر لایا ہے وہ قریب کی طرف لوٹا رہا ہے, جو بعید والی ضمیر ہے وہ بعید کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو ضمیر امر سے دور ہے اور ادھر جو ہے زید دور ہے. ادھر ہوا ضمیر قریب ہے امر کے, امر ضمیر کے قریب ہے. تو معنی بن جاتا کہ امر مارنے والا ہے زید کو. میری مراد کیا تھی کہ زید مارنے والا ہے امر کو. اس اپنی مراد کے تحفظ کے لیے عرب والوں نے قاعدہ قانون بتا دیا ہے کہ جب اس قسم کا مسئلہ ہو تو پھر آپ ضمیر کو ظاہر لائیں, اس میں فاعل کو نہ چھپائیں. ضمیر مستتر نہ لائیں, متصل نہ لائیں, منفصل لائیں. جب منفصل لائیں گے تو وہ کہے گا یہ اقرب اقرب کے لیے ہے. اب ہو ضمیر امر کے قریب ہو گئی نا, دو ضمیریں آ گئی نا, ایک یہ اور ایک یہ آ گئی ہے. ادھر نہیں رکھی ہم نے, یہاں لے آئے ہیں. تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ اقرب اقرب کے لیے ہے اور یہ ابعد ابعد کے لیے ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ دو ضمیریں تو فاعل نہیں ہو سکتی, ایک ادھر چھپا دیں ایک ادھر چھپا دیں. اس کا مطلب ضارب کا فاعل ادھر ہے, یہ ہے ظاہر ہے. جب ظاہر ہے تو ضارب کون ہے؟ زید ہے. مضروب کون ہے؟ امر ہے. مراد متکلم کی پہنچ جائے گی, محفوظ ہو جائے گی. اس مراد متکلم کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ضمیر منفصل کو لاتے ہیں. جب صفت جاری ہو علی غیر من ہے یا لا پر, اس وقت ضمیر کو کیا لاتے ہیں؟ منفصل. متصل نہیں لا سکتے چونکہ ممکن نہیں ہے. اگر لائیں گے تو مراد متکلم سامع پر مشتبہ ہو جائے. بس خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس 14 ضمیر مرفوع منفصل ہیں, 14 ضمیر منصوب منفصل ہیں. لیکن اس منفصل کو مجرور لا سکتے ہیں, مرفوع کو بھی مجرور لا سکتے ہیں اور منصوب کو بھی مجرور. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے کہا کہ حالت اختیاری میں ضمیر منفصل کو نہیں لا سکتے, متصل کو ہی لانا چاہیے چونکہ مقصود کے زیادہ قریب ہے. مقصود ضمیر سے اختصار ہوتا ہے اور اختصار کے لیے سب سے بہتر ضمیر متصل ہے. مگر 5 مقامات پر ضمیر منفصل کو لائیں گے, متصل کا لانا ممکن نہیں ہے. اور آخری مقام پر کہ جب وہ صفت جاری نسبت دی جائے ضمیر کی طرف اور وہ صفت جاری ہو علی غیر من ہے. اب دیکھیں یہاں صفت اس میں فاعل ہے, اس کو نسبت دی ہے, یہ اس کا مسند الیہ ہے. آغا یہ ضمیر مسند, یہ صفت کیا ہے؟ اس کو نسبت دی ہے اس کی, چونکہ یہ اس میں فاعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. جب ضمیر کی طرف نسبت دی جائے صفت کی اور صفت بھی جاری ہو علی غیر من ہے یا لا پر, تو اس وقت ضمیر کو ظاہر لائیں گے, منفصل لائیں. پھر اس کے بعد ہمیں سمجھانا پڑا کہ جرت علی غیر من ہے یا لا کیا ہوتی ہے, جرت علی من ہے یا لا کیا ہوتی ہے. یعنی جس کے لیے ہونی چاہیے تھی اسی کے لیے ہو. جرت علی من ہے یا لا, جس کے لیے ہونی چاہیے تھی اس کے لیے نہ ہو, کسی اور کے لیے ہو, تو جرت علی غیر من. پھر یہاں پر جرت علی غیر من ہے یا اللہ, صفت جو نسبت دی جائے ضمیر کی طرف کی جو صفت جاری ہوئی ہے علی غیر من ہے یا اللہ پر, یہاں ضمیر کو منفصل لانا کیوں ضروری ہے یہ بھی وضاحت ہو گئی ہے. یہ سوالات ہو سکتے ہیں آپ کے آپ ممتحن کے سامنے بیٹھیں, شفائی امتحان میں پوچھ سکتا ہے صفت جرت علی من ہے یا اللہ کیا ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں کون سی ہے. مثال کے ذریعے سے سمجھائیں یہاں ضمیر کو منفصل لانا کیوں ضروری ہے. سمجھ آئی بات کی؟ خبست دیگے دیکھیں ترجمہ دیکھ لیں.
ثم شرع، پھر شروع ہوا. کون شروع ہوا؟ جناب صاحب الفیہ. فی الثانی من قسمی الضمیر، ضمیر کی دو قسموں سے دوسری میں. پہلی کیا تھی؟ متصل. ہاں، اس کی بات کرنے کے بعد اب منفصل کے ذکر کی ہے. وہو المنفصل، اور وہ ثانی ضمیر کیا ہے؟ منفصل ہے. فقال، اور کہا ہے، ذو ارتفاع و انفصال، ضمیر صاحب رفع اور منفصل. صاحب رفع اور منفصل کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل. انا ہے، ہوا ہے، وانتا اور انتا ہے. والفروع، اور ان تینوں کی فروعات، ناشئۃ من ہذہ الاصول، جو ان اصلوں سے پیدا ہوں گی. لا تشتبہ، وہ تم پر مشتبہ نہیں ہیں. سمجھ آئیے وہ کیا ہیں؟ نحن و انا کی فرع ہے، اور ہوا جو ہے وہ اس کی فرع کیا ہے؟ ہیا، ہما، ہم، ہننا. اور انتا کی فرع کیا ہے؟ انتما، انتم، انتن، انتی، انتما، قال ابو حیان وقد تستعملو ہونا چاہیے تھی، تستعملا غلط لکھا ہوا ہے، میم پر زبر نہیں ہونی چاہیے، کسرہ ہونا چاہیے. استعملا یستعملو، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تستعملو حاضہی مجرورتن، کہتا ہے یہ ضمائر مرفوع منفصل استعمال ہوتی ہیں مجرور بھی استعمال ہوتی ہیں. کا قولہم، جیسے عربوں کا قول ہے، انا کا انتا. انا محل شاید کا انتا پر ہے، کاف جا رہا ہے، انتا مجرور ہے. انتا بیچاری منفصل تھی، اب اس کو مجرور لے آئے ہیں. اور جیسے ہوا ہے اس مثال میں، نہیں ہوا نہیں، جیسے انا ہے اس مثال میں. ہاں، انا کا انتا بھی کہہ سکتے ہیں، انا کا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہوا کا انا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کا انا، کا ہوا، کا انتا، یہ تینوں ضمیر منفصل ہیں اور مجرور لا رہے ہیں. وَمَنْصُوبَةً، مجرورتاً پر عطف آقا جی. اور اسی ضمیر منفصل کو منصوب بھی لا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ضمیر منفصل مرفوع بھی آتی ہے، اسی مرفوع کو مجرور بھی بنا سکتے ہیں، اسی مرفوع کو منصوب بھی استعمال کر سکتے ہیں. توجہ کریں، یہ میں نے آپ کو بیان نہیں کیا. ضربت کا انتا، معنی کیا ہے؟ میں نے تجھ ہی کو مارا ہے، کسی اور کو نہیں. تاکید کا رہی. جب ہم اس کی ترکیب کریں گے، ضربت فعل فاعل رضا شاہ جی، کاف مفعول بہ اور مؤکد، انتا تاکید ہے. اب انتا ضمیر منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ مؤکد اس کی تاکید لا رہے تھے، کاف وہ منصوب ہے. جب وہ مؤکد منصوب ہو تو تاکید بھی منصوب ہوگی، چونکہ مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. انوار سمجھ آ رہی ہے؟ بچے میں کل سنوں گا. وضو انتصاب فی انفصال جو الاؤ ایاجا، اور صاحب منصوب انفصال میں، کیا مطلب؟ یعنی ضمیر منصوب منفصل قرار دیا گیا کس کو؟ ایاجا کو. والتفریع علی ھذا الاصل، اور فرع اس اصل پر، الذی ذکر، جو اصل ذکر کی گئی ہے، لیسا مشکلہ، وہ مشکل ہونے والی، اس کی فرع مشکل ہونے والی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ مثال ہو، اس فرع کی مثال، تفریع کی مثال، ایانا ہو، ایاکا ہو، ایاکما ہو، ایاکم تا آخر. ٹھیک ہو گیا؟ وقد تستعملو، اب یہ ٹھیک ہے. تستعملو یعنی کبھی کبھی ان ضمائر منصوب منفصل کو استعمال کیا جاتا ہے مجرورتاً، مجرور استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تنبیہن، ہاذہی تنبیہن، یہاں ایک آگاہی ہے نحوی، معلومات، انفارمیشن دینا چاہتا ہے. الضمیر ایا واللواحق لہ عند سیبویہ حروف تبین الحال، کہتے ہیں سیبویہ کے نزدیک ضمیر ایا ہے،
اور اس کے ساتھ جو بعد والے الفاظ ملحق ہو رہے ہیں وہ حروف ہیں، اسماء نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ تبین الحال، وہ حالت کو بیان کرتے ہیں جس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، حاضر ہے، اس کی حالت کو حروف ہیں کہ جو حالت کو بیان کرتے ہیں۔ وَعِندَ الْمُصَنِّفِ أَسْمَاءٌ، اور مصنف کے نزدیک کیا ہیں؟ بعد والے لواحقات اسم ہیں، مضاف الیہا، پہلے والے کو ان کی طرف، ضمیر کو ان کی طرف مضاف کیا، یعنی ضمیر صرف پہلی ہے لیکن بعد والے لواحقات حرف نہیں ہیں بلکہ اسم ہیں اور مضاف الیہ ہیں۔ سمجھ آئیے؟ وفی اختیار لا یجیء الضمیر المنفصل، اور حالت اختیاری میں آغاجی نہیں لایا جائے گا ضمیر منفصل کو، اذا تعطیٰ، اگر ممکن ہو، ان یجیء الضمیر المتصل، ضمیر متصل کا لانا، نہ آنا، لانا نہیں آنا ہے، جا یجیء کا معنی آنا، اگر ممکن ہو ضمیر متصل کا آنا تو نہیں لایا جائے گا، یا نہیں آئے گی ضمیر منفصل، لایا نہیں آئے گی ضمیر منفصل۔ لما فیہ، کیوں نہیں آئے گی بیچاری منفصل؟ کہتے ہیں متصل کیوں آئے گی؟ لما فیہ، اس شے کی وجہ سے، فیہ کہ جو اس ضمیر متصل میں کیا ہے؟ من الاختصار، اس میں اختصار ہے، یہ مختصر تر ہے۔ المطلوب، وہ اختصار کہ جو مطلوب ہے، الموضوع لأجلہ الضمیر، الضمیرو، یہ موضوع کا نائب فاعل ہے، کہتا ہے اس میں اختصار مطلوب ہے کہ اس اختصار کے لیے ضمیر کو وضع کیا گیا۔ عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ آسن کیا ترجمہ کیا میں نے؟ دوبارہ کریں ذرا اس سے۔ لما فیہ، فیہ کی ضمیر کہاں لوٹائی میں نے؟ اے ضمیر متصل کی طرف لوٹائی ہے۔ ما سے مراد یعنی وہ علت، اس علت کی وجہ سے کہ جو اس ضمیر متصل میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ آگے من بیان کرتا ہے، وہ علت ہے کیا؟ ما کا بیان ہے، کہتے ہیں وہ علت یہ ہے کہ اختصار ہے اس ضمیر متصل میں، وہ اختصار ہے کہ جو مطلوب ہے، کہ اس اختصار، لأجل ہی کی ضمیر کہاں لوٹائیں گے؟ اختصار کی طرف، کہ اس اختصار کی وجہ سے الموضوع وضع کیا گیا ہے، الضمیر، ضمیر کو، ضمیر کس لیے وضع کیا؟ اختصار کے لیے، اور جہاں اختصار مطلوب ہوگا وہاں ضمیر متصل آئے گی، اس لیے منفصل کو نہیں لا سکتے۔ ٹھیک؟ فَإِن لَمْ يَتَعَطَّى، اگر ممکن نہ ہو ضمیر متصل کو لانا، اب ممکن نہیں ہے، کتنے مقامات پر با بیانیہ لگا کر بیان کرتا ہے، بِأَن تَأَخَّرَ عَن مِلْهُ، یہ با بیانیہ ہے کہ اگر ممکن نہ ہو ضمیر متصل کا لانا، یعنی عامل ضمیر سے متاخر ہو جائے، ضمیر مقدم ہو جائے، ایک عامل اس کا حذف کر دیا جائے، او کان العامل مانوی، کانا میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے عامل کی طرف، یا عامل کیا ہو؟ مانوی ہو، او حسرا، یا ضمیر میں حصر لایا گیا، ضمیر محصور فی واقع ہو، او اسند الیہ، یا اس ضمیر کی طرف نسبت دی جائے، کس کو؟ اسم فاعل کو، کہ وہ اسم فاعل جرت علی غیر من ہے یا لا، وہ جاری ہوا ہو غیر من ہے یا فصلہ، یہ فصلہ، ان 5 مقامات پر ضمیر منفصل کو لایا جائے گا، چونکہ ضمیر متصل کا لانا ممکن۔ ٹھیک؟ آخری بات کہہ دوں، کہتے ہیں وَيَأْتِ الْمُنْفَصِلُ مَعَ إِمْكَانِ الْمُتَّصِلِ فِي الضَّرُورَةِ، ضرورت شعری میں متصل کا لانا ممکن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شاعر کیا لاتے ہیں؟ منفصل کو لاتے ہیں۔ ہاں، ضرورت شعری میں، شعر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں منفصل، لیکن نثر میں جب تک متصل ممکن ہے آپ منفصل کو نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وصل علی الاصل او افصل، اس کا مطالعہ کر کے آنا انشاءاللہ۔ کل چھٹی ہوگی، آپ کو خبر دے دوں، پرسوں آپ کا درس ہوگا، کل آپ آرام سے سوئیں، کل کا درس کل آپ کو درس نہیں پڑھاؤں گا۔